عزیز طلبہ و طلبات، السلام علیکم۔ ہم اس ویڈیو میں تاریخ کا سبق نمبر 1 یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور اور سائنس کی ترقی، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس کے 2 نکات کا مطالعہ کیا تھا، یورپ میں صلیبی جنگ اور اس کے اثرات، اور یورپ میں نشاط الثانیہ کا دور۔ اس ویڈیو میں ہم اگلے 2 نکات کا مطالعہ کریں گے۔ نکات نمبر 3 ہے سائنس کی ترقی، سائنسی ادارے، اور نکات نمبر 4 ہے مختلف شعبوں میں سائنسی ایجادات یا ترقی۔ نکات نمبر 3 سائنسی ترقی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 17ویں صدی میں جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی۔ براہ راست تجربوں کے نتائج پر مبنی سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سائنسی حقائق تک پہنچا جانے لگا۔ عملی تجربات کر کے سائنسی نظریات کو پیش کرنے کی اہمیت پر زور دیا جانے لگا۔ سائنسی اصلاحات وضع کیے جانے لگے۔ سائنسی ادارے۔ یورپ میں کچھ تنظیمیں سائنس میں تحقیق کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ ان تنظیموں نے سائنس کی حوصلہ افزائی کی۔ انگلستان اور فرانس میں تحریریں شائع کرنے والے رسالے، خط و کتابت، مسائل، خیالات کا لین دین کرنے کے لیے ادارے قائم کیے گئے، جن میں 4 ادارے بہت اہم تھے، جو کہ یہ ہے: اٹلی کی راجدھانی میں اکیڈمی آف دا لنکس آئیڈ روم شہر میں قائم کی گئی۔ نمبر 2 ہے اکیڈمی فار ایکسپیریمنٹ فلورنس، یہ بھی اٹلی کا ایک شہر ہے۔ نمبر 3 رائل سوسائٹی آف لندن فار امپروونگ نیچرل نالج۔ نمبر 4 ہے فرینچ اکیڈمی آف سائنس۔ یہ 4 جو ادارے تھے، انہوں نے سائنس کی ترقی میں کافی اہم رول ادا کیا۔ اگلا نکات ہے مختلف شعبوں میں سائنسی ایجادات۔ اس دور میں قطب نما کمپاس، دوربین، تھرمامیٹر، بیرومیٹر جیسے دریافتیں ہوئی۔ اعلیٰ خوردبین کی مدد سے خوردبینی اجسام کا مطالعہ کرنا آسان بن گیا۔ کیمیاءدان رابرٹ بوائل نے ہوا کا دباؤ اور اس کا حجم اور کس طرح ہوا حجم کے مخالف سمت میں بدلتی ہے، اس کی دریافت کی۔ گیسوں پر مزید تحقیق میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن جیسی گیسوں پر تحقیق شروع ہوئی۔ حیات میں حرارت، آواز وغیرہ کے مختلف پہلوؤں کے مطالعے کو اولت حاصل ہو گئی۔ علم حیاتیات میں جانداروں کی درجہ بندی کی گئی۔ بینجامن فرینکلن کی تحقیق بجلی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے بہت اہم تھی۔ اس نے بہت سی نئی تکنیک کی ایجاد کی جو آج بھی برقی سائنس میں استعمال ہوتی ہے۔ اگلا نکات ہے کپڑے کی صنعت، ٹیکسٹائل انڈسٹریز۔ انگلستان میں اون سے کپڑے بننے کا فن اور اس کی دیہی صنعت بہت پرانی تھی۔ کئی دنوں سے چلنے والی یہ قدیم گھریلو ساخت کا کاروبار تھا۔ نشاط الثانیہ میں انگلستان میں اس صنعت کے تعلق سے کافی ایجادات ہوئی۔ 1738 میں جان کے نامی انگریزی شخص نے حرکت پذیر شٹل، رننگ شٹل یا فلائنگ شٹل تیار کیا۔ اس شٹل کی وجہ سے کپڑے بننے کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ جیمز ہارگریوز نے اسپننگ جینی نامی مشین بنا کر سوت کاٹنے کے کام کو تیز رفتار کر دیا۔ اس مشین میں ایک ساتھ سوت کی 8 ریلیں سینڈلز لگائی جا سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے جہاں کام کو رفتار ملی، وہیں محنت بھی کم ہو گئی اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال تیار ہونے لگا۔ 1769 میں رچرڈ آرک رائٹ نے سوت کاٹنے کے لیے ایک اور تیز رفتار مشین تیار کر لی، جس کے ذریعے زیادہ مضبوط اور باریک دھاگا تیزی سے تیار ہونے لگا۔ 1779 میں سیموئل کرپٹن نے میول نام کی مشین کو اسپننگ مشین میں تبدیل کر کے تیار کی۔ اس سے کپڑے کی بنائی کا کام 200 گنا بڑھ گیا۔ 1785 میں ایڈمنڈ کارٹر رائٹ نے پارلوم کی ایجاد کی، جس سے کپڑے کی صنعت میں تیزی آ گئی۔ 1793 میں کاٹن جین نامی کی مشین بنی۔ اس مشین کے ذریعے کپاس یعنی روئی سے بیج کو الگ کرنے میں مدد ملی۔ 1783 میں تھامس بیل نے رولر سلنڈر پرنٹنگ مشین بنائی۔ اس مشین کی مدد سے کپڑے پر بھی چھپائی کرنا ممکن بن گیا۔ جیمز واٹ کے ذریعے تیار کیا گیا بھاپ کا انجن کپڑے کی صنعت میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔
सिंगर ने कपड़ों की सिलाई की मशीन ईजाद कर ली, जिससे रेडीमेड कपड़े की सनत भी वजूद में आई। इस तरह कपड़े की सनत में मुख्तलिफ दरियाफ्तों ने इनकलाब बर्पा कर दिया। शोबा है धातकारी। यूरोप में 17वीं सदी में मुख्तलिफ अक़साम के तजुर्बात के ज़रिए कई दरियाफ्तें हुई। इंग्लिस्तान में खालिस लोहे को हासिल करने के लिए पत्थर का कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की वजह से लोहे की पैदावार में इजाफा हुआ। ज़्यादा दर्जे हरारत वाली लोहे की भट्टियाँ तैयार की गई। लोहे को पिघला कर पत्थर के कोयले की मदद से इन्हें गर्म करने और इसमें हवा को आने जाने के लिए मशीनें तैयार की गई। 1783 में लोहे को पिघलाकर सांचे की मदद से इसकी लंबी लंबी सलाखें, पट्टियाँ, सीखें तैयार करने की तकनीक दरियाफ्त हुई। 1865 में लोहे को पिघलाकर फौलाद और स्टील बनाने का अमल दरियाफ्त किया गया, जिसने धातु की सनत को तब्दील कर दिया। नुकात है मशीनों का इस्तेमाल। एक मशीन की ईजाद के बाद इस मशीन का दीगर सनत में इस्तेमाल और इसका फ़ायदा किस तरीके से उठाया जा सकता है, इसकी कोशिश की गई। 1783 में थॉमस बेल ने रोलर सिलेंडर प्रिंटिंग कपड़े पर छपाई की मशीन बनाई थी, जिसे बाद में 1809 में जूतों के तलवे एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया गया। कपड़े की सिलाई के लिए मशीन का इस्तेमाल होने लगा। जेम्स वाट ने जो भाप का इंजन तैयार किया था, शुरू में ये इंजन सिर्फ कोयला और लोहे को बाहर लाने के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में इसका इस्तेमाल कपड़े की सनत में होने लगा। इसी दौरान भाप से चलने वाला हल, घास काटने वाली मशीन बनाई गई, जिससे ज़राअत के काम तेज़ रफ्तारी से होने लगे। अमेरिका में रॉबर्ट फिल्टन ने कामयाबी से भाप वाली बोट तैयार की। जॉर्ज स्टीफसन ने भाप की मदद से चलने वाला रेल इंजन तैयार किया। ये इंजन लिवरपूल से मैनचेस्टर के दरमियान चलाया गया। बाद में रेलवे खिदमत में तोसी की गई। इन तमाम ईजादात की वजह से इंग्लिस्तान के कारोबारियों को दीगर मुल्क में इनकी नौआबादियत कायम करने में मदद हासिल हुई। तो ये थे सबक नंबर 1 के नुकात नंबर 3 और नंबर 4। अगले वीडियो में हम नुकात नंबर 5 जोग्राफियाई ईजादात के बारे में मुताला करेंगे।